میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آئیے آج کے اس نشست میں یہ بات معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ اگر قرض لینا ہو تو قرض لینے والا لیتے وقت میں اس کی نیت کیا ہونا چاہیے۔ سنیں، لیتے وقت میں نیت یہ ہونا چاہیے، میں جو قرض لے رہا ہوں، جس دن کا، جس تاریخ کا میں نے اس سے وعدہ کر کے لے رہا ہوں، ضرور میں اسے ادا کروں گا۔ یہ نیت سے اگر تم قرض لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ وہ تاریخ آنے سے پہلے قرض کے ادا کرنے کے شکلیں صورتیں اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے۔ آج کا مسلمان ایسا نہیں، قرض جب لینے کا وقت آتا ہے بالکل چھوٹا بن کر قرض لیتا ہے، اور جب دینے کا وقت آتا ہے اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے پھرتا ہے، اس لیے کہ جب اس نے قرض لیا تھا اس کے دل میں یہ ارادہ تھا میں وقت پر ادا نہیں کروں گا، میں اور کچھ دن کے بعد اسے ادا کروں گا۔ یا بعض لوگ ایسے بے حیا لوگ ہوتے ہیں کہ وہ لینے کے وقت میں ارادہ یہ ہوتا ہے میں اسے ادا نہیں کروں گا، تو ایسے لوگوں کو قرض ادا کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نہیں دیتا۔ قرض آدمی مجبوری میں لیتا ہے، لینا جائز ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت دیا ہے اگر کوئی مجبوری میں آ کر قرض مانگتا ہے، قرض دو، قرض دینا بھی بڑا ثواب ہے، لیکن لینے والا آدمی جس دن کا وعدہ کر کے لیتا ہے اس دن کا مکمل خیال رکھے اور اسی دن کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ صحیح بخاری میں ایک واقعہ ہے، بنی اسرائیل میں ایک آدمی 1000 دینار کا ضرورت مند ہوا، یعنی اسے 1000 دینار کی ضرورت پڑی، اس کے پاس وہ 1000 دینار نہیں۔ اس نے اپنے دوست سے کہا جو دور دراز رہتا تھا، دیکھو مجھے 1000 دینار کی ضرورت ہے، تم مجھے قرض کے طور پر دے دو، میں فلاں تاریخ کو فلاں دن ضرور تمہیں انشاءاللہ لوٹاؤں گا۔ اس نے کہا میں قرض دینے کو تو تیار ہوں، لیکن کوئی گواہ پیش کرو، تمہارے اور میرے درمیان میں کوئی گواہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے قرآن کریم میں بھی ہمیں یہ حکم ہے کہ جب تم قرض دو یا لو تو تمہارے درمیان میں کسی کو گواہ بنا لو، یا دونوں کے درمیان میں کوئی چیز لکھ کر رکھ لو، میں نے اس کو اتنا قرض دیا ہے، اس نے اتنا قرض لیا ہے، فلاں تاریخ کو لوٹانے کا اس نے وعدہ کیا ہے، یہ لکھ کر رکھنا قرآن کا حکم ہے۔ اس نے کہا بھائی میرے پاس تو کوئی گواہ نہیں، میں میرے اللہ کو گواہ بناتا ہوں، اگر تم تیار ہو تو قرض دو ورنہ نہیں۔ اس آدمی نے کہا ٹھیک ہے، جب تو نے اللہ کو گواہ بنا لیا ہے لے لو، یہ 1000 دینار لے جاؤ، اپنی ضرورت پوری کرو۔ اس نے 1000 دینار لے کر گیا، اپنی ضرورت پوری کیا، اور وہ دن بھی آیا جس دن کو لوٹانے کا اس نے وعدہ کیا تھا۔ وہ 1000 دینار لیا اور سفر کر کے تیار ہو کے نکل رہا ہے، تو راستے میں ایک بہت بڑی پانی کی لہر ملی، ندی ملی، جہاں پار کر کے یہ قرض دینے کے لیے وہاں پہنچنا ہے۔ اس نے اس نہر کے قریب میں جا کر انتظار میں بیٹھا، کوئی کشتی آ جائے گی، میں سوار ہو کے اس قرض کو ادا کرنے کے لیے وہ میرے دوست کے گھر جاؤں گا اور اس کے روپیے لوٹا کر آؤں گا۔ انتظار کیا، کوئی کشتی نہیں آئی، اور صبح سے لے کر شام تک انتظار کیا، کوئی کشتی نہیں آئی، تو اس نے ایک لکڑی لیا اور لکڑی کو سوراخ بنا کر اس کے اندر 1000 دینار رکھ دیا اور یہ لکڑی کو پانی میں بہا دیا۔ اے اللہ، میں تیرے نام پر یہ 1000 دینار اس لکڑی میں رکھ کر پانی کے حوالے کر رہا ہوں، اور میں نے تجھے گواہ بنایا تھا قرض لیتے وقت میں، وہ میرا دوست لہر کے اور اس
پانی کے ندی کے اس پار میں میرا انتظار کر رہا ہوگا. اگر یہ روپیے اگر تو صحیح وقت پر نہیں پہنچایا تو اس کا بھروسہ اٹھ جائے گا. یہ یقین کرتے ہوئے اس نے وہ لکڑی کے اندر 1000 دینار رکھا اور مضبوطی سے باندھ دیا اور پانی میں بہا دیا. جیسے ہی پانی میں بہا دیا، پانی کے لہریں اسے لے کر آخر کنارے تک لے کر گئے، اور وہ دوسرا آدمی جس نے قرض دیا تھا وہ کنارے میں کھڑے ہو کر انتظار کر رہا ہے. آج وہ آنے کا وعدہ کیا تھا، 1000 دینار واپس لوٹانے کا وعدہ کیا تھا، وہ ضرور آئے گا. وہ بھی صبح سے انتظار کیا، شام تک انتظار کیا. جب کوئی کشتی نہیں آئی، وہ قرض دینے والا نہیں آیا تو وہ مایوس ہو گیا اور جانے کی تیاری کر رہا تھا. دیکھا کہ کنارے ایک لکڑی تیرتی ہوئی آ رہی ہے. لکڑی بڑی اچھی لگی. اس نے سمجھ لیا چلو یہ لکڑی اٹھا کر میں گھر لے جاؤں گا اور اسے کاٹ کر اپنے گھر میں پکوان بنانے کے لیے، کھانا بنانے کے لیے، چولہا جلانے کی یہ کام آئے گی. وہ لکڑی لیتا ہے اور گھر کو جاتا ہے اور لکڑی کو کاٹ کر چولہے میں رکھنے کے انتظام کر رہا ہے. جیسے ہی وہ لکڑی کو کاٹتا ہے اس کے اندر سے 1000 دینار نکل جاتے ہیں. وہ پریشان ہو گیا، سمجھنے لگا شاید میرے وہ دوست نے آ کر انتظار کیا ہوگا، کوئی کشتی نہیں ملی، اس لیے آخر میں اس نے یہ تدبیر اختیار کر کے یہ دینار مجھے بھیجا ہوگا. یہ سمجھ کر 1000 دینار رکھ لیا اور اپنے گھر میں رہتے رہا. 2-4 دن گزر گئے یا کچھ عرصہ گزر گیا. جب کشتی کا انتظام ہوا تو جس نے قرض لیا تھا اس نے اور 1000 دینار رکھ لیا. نامعلوم وہ لکڑی میرے وہ دوست کے پاس پہنچی یا نہ پہنچی ہو، وہ دینار ملے یا نہ ملے ہو، اس لیے 1000 دینار کا انتظام کر لیا اور لے کر نکلا اور جا کر پہنچتا ہے. جا کر پہنچنے کے بعد کہتا ہے کہ میں فلاں تاریخ کو، جس تاریخ کو میں نے وعدہ کر کے گیا تھا، نکلا لیکن کوئی کشتی نہیں ملی تھی، اس لیے میں معافی چاہتا ہوں. جس نے قرض دیا تھا وہ بھی اللہ سے ڈرنے والا کہنے لگا بھائی تمہارے 1000 دینار جو تم نے لکڑی میں رکھ کر شاید کے بھیج دیا تھا وہ مجھے اللہ پہنچا دیا ہے. وہ سچا آدمی تھا، وہ اللہ سے ڈرنے والا تھا. ہمارے جیسا ہوتا تو وہ لے کر رکھ لیتا اور دوبارہ 1000 دینار واپس لیتا. کہنے لگا کہ تو اپنے وعدے کا بالکل سچا تھا، تیرے وعدے کے مطابق اللہ نے تیرے لکڑی کو میرے پاس پہنچا دیا اور میں نے آ کر کھول کر دیکھا اس میں 1000 دینار مل گئے اور میں اس کا مستحق تھا، میں نے لے لیا. اب مجھے دوبارہ 1000 دینار کی ضرورت نہیں، تم واپس لے کر چلے جا. یہ واقعہ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث نمبر 2291 کے اندر آپ حضرات کو مل جائے گا. میرے دوستو، بتانے کا مقصد یہ، قرض لیتے وقت میں نیت اچھی رکھو. میں انشاءاللہ جس دن دینے کا وعدہ کر رہا ہوں میں ضرور دوں گا. اللہ تعالیٰ وہ دینے کے اسباب پیدا کرے گا اور دیتے وقت ہی اسے دینا نہیں، اس کا ڈبو دینا ہے، اسے دھوکہ دینا ہے. یہ نیت کرو گے تو کبھی توفیق نہیں ملے گی قرض کے ادا کرنے کی.